حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات. امام بخاری یہاں پہ حدیث روایت کر رہے ہیں ابو معمر سے. یہ ابو معمر کون ہے؟ عبداللہ بن محمد بن عمر. عبداللہ بن محمد بن عمر، اور وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الوارث، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی عبد الوارث بن سعید نے. اور وہ کہتے ہیں حدثنا سعید بن ابی عروبہ، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی سعید بن ابی عروبہ نے. اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں کس سے؟ قتادہ سے. اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور وہ کہتے ہیں کہ لم یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی ماتا، آپ نے کبھی بھی کسی میز کے اوپر کھانا نہیں کھایا، کسی دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے. ہاں جی، میز پہ کھانا کھانا پھر گناہ ہوا؟ نہیں، گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول دنیا میں رغبت نہیں رکھتے تھے، آپ میں کوئی تکلف نہیں تھا، سادہ زندگی آپ نے بسر کی ہے، دنیا سے اعراض کیے رکھا ہے. اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی میز وغیرہ کے اوپر کھانا نہیں کھایا، بڑی سادگی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. اور نہ ہی آپ کے سامنے کوئی 10-15 چیزیں پڑی ہوتی تھی. آگے وما اکل خبزا مرققا حتی ماتا، اور آپ نے کبھی بھی باریک روٹی نہیں کھائی، نرم سی باریک سی روٹی، پھلکا سا، وہ آپ نے کبھی نہیں کھائی حتی ماتا، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے. یعنی کہ بہت ہی سادہ زندگی آپ نے گزاری ہے. مال ملنے کے باوجود آپ نے فقیروں والی زندگی گزاری ہے. مزید اس کا پتہ چلے گا آئندہ روایات سے. جی پڑھیں جی. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. یہاں پہ امام بخاری حدیث روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن ابی شیبہ سے. یہ عبداللہ جو ہیں ان کو ابو بکر کہتے ہیں، ابو بکر عبداللہ. اور ابو شیبہ ان کے دادا کی کنیت ہے. ان کے والد کا نام ہے محمد، یعنی کہ عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ. اور ابو شیبہ کون تھے؟ ابراہیم العبسی الکوفی. یہ خود بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں. اور ان کی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام کون بتائے گا مجھے؟ المصنف لابن ابی شیبہ. تو ماشاءاللہ آپ پیچھے ہو کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ ایک دن ادھر آگے بیٹھے تھے، پیچھے کیوں چلے گئے؟ جس بچے کو ماشاءاللہ اس عمر میں مصنف ابن ابی شیبہ کا پتہ ہے تو آپ کو آگے بیٹھنا چاہیے. کہاں پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو پھر اس کتاب کا کیسے پتہ چل گیا؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ایک اچھا عالم دین بنائے. تو یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں. اور ان کی کتاب کیا ہے؟ المصنف لابن ابی شیبہ. اس کی کتنی جلدیں ہوں گی آپ کے خیال میں؟ ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں 9 جلدیں ہیں. کسی اور کے علم میں کوئی اور چیز ہو؟ 24-25 جلدیں ہیں اس کی. یہ کتاب اس امام نے لکھی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس کتاب میں احادیث بھی لکھی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال بھی لکھے ہیں، تابعین کے اقوال بھی لکھے ہیں. تو اس لیے کتاب کافی لمبی ہے اور اس میں کافی معلومات ہیں اور کافی اس میں علم ہے. تو یہ ہے امام ابن ابی شیبہ. تو وہ کہتے ہیں حدثنا ابو اسامہ، ہمیں حدیث بیان کی ہے حماد بن اسامہ نے.
اور اب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ حدیثیں بیان کرنے والے کتنے کتنے ہیرو بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ میں اور آپ ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہیرو ہی تبدیل کر لیے ہیں۔ اب ہمارا ہیرو وہ ہے جس کو مہارت حاصل ہو کس چیز میں؟ نقل اتارنے میں، اداکار، یعنی کہ ایسے ہی ہے نا، اداکار ہمارے بچوں کے ہیرو ہیں، ان کو کیا کہا جائے؟ سپر سٹار۔ کیا کہا تھا جی؟ لفظ تو بولیں۔ سپر سٹار جب آپ کہیں گے تو آپ کا بچہ ان کو پھر ہیرو ہی بنائے گا، پھر سپر سٹار ہے بھائی، ستارہ ہے یہ، ستارہ، سپر ستارہ، وہ بھی عام ستارہ نہیں، یہ ہے ہیرو آپ کے۔ اللہ اکبر۔ حدثنا ابو اسامہ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، حماد بن اسامہ نے، اور وہ کہتے ہیں حدثنا ہشام، ہمیں حدیث بیان کی ہشام بن عروہ نے، اور ہشام بن عروہ کس سے حدیث روایت کر رہے ہیں؟ ابھی ہی اپنے والد سے۔ اور یہ سند میں اس چیز کی بڑی توجہ کرتے ہیں اس جانب محدثین کہ دیکھو جی یہاں پہ بیٹا باپ سے حدیث روایت کر رہا ہے، بیٹے نے حدیث کس سے لی ہے؟ باپ سے لی ہے۔ آپ کا بیٹا بھی آپ سے علم لے، بیٹے نے باپ سے لی ہے، اور باپ نے کس سے لی ہے؟ ان عائشہ تک، کس سے؟ رشتہ بتائیں۔ پیچھے سے بات صحیح آ رہی، کدھر سے آ رہی ہے بات؟ صحیح آ رہی، کدھر سے آ رہی ہے؟ خالہ سے۔ عروہ حدیث روایت کر رہے ہیں ان عائشہ اپنی خالہ سے۔ ہاں جی، ہماری خالہ بھی کوئی ایسی ہے جو حدیث بیان کرے؟ ٹھیک ہے، لڑکیوں کو دین کا علم دیجئے، ڈاکٹر تو آپ نے بنا لیا ہے، آپ ہماری بچیاں ڈاکٹر بننے میں بڑی شیر ہیں، تو محدثہ کیوں نہیں بن سکتی؟ عالمہ کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ چیز بنائیں، یہ چیز بنائیں۔ اور مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر بنے، لیکن شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر بنتے ہوئے اس کا دین ضائع نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی یونیورسٹی نظر آئے، کالج نظر آئے جہاں پہ لڑکی ڈاکٹر بن سکتی ہو دین کو ضائع کیے بغیر، تو مجھے بھی اس کا نام بتا دیں، کوئی ہو تو مجھے بتائیے گا۔ ہاں جی، ایسی کوئی یونیورسٹی جہاں پہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن سکتی ہو لیکن دین کو محفوظ رکھ کر، اگر کوئی ایسی ہو تو مجھے بھی بتائیے گا، فی الحال مجھے نہیں ملی، آپ کے علم میں ہو تو بتائیے گا۔ لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں میری یہ باتیں سن کے، وہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ ہماری بچیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو آپ کی بیگم کا علاج کون کرے گا؟ آپ کی بیٹیوں کا علاج کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں میری بیگم کی خاطر اپنی بیٹی کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں، میری بیگم کا علاج کرنے کے لیے آپ اپنی بیٹی کے دین کو ضائع نہ کریں۔ میری بیگم کا مسئلہ میں حل کر لوں گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اس کا۔ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ عورت کا علاج مرد سے کرا سکتے ہیں، جب مجبوری ہو، عورت علاج کرنے کے لیے نہ ملے تو ڈاکٹر مرد علاج کر سکتا ہے، لیکن ساتھ اس عورت کا باپ بیٹھے یا اس کا خامند بیٹھے یا اس قسم کا کوئی محرم ساتھ بیٹھے، تو چلو وہ تو مجبوری ہوگی، کوئی راستہ نکل آئے گا، 5 منٹ کی بات ہے، آدھے گھنٹے کی بات ہے، گھنٹے کی بات ہے، لیکن آپ اپنی بیٹی کے پوری زندگی کے دین کو خطرے میں ڈال دیں، اس کی توجہات ہی تبدیل ہو جائیں، اس کے نظریات تبدیل ہو جائیں، اس کی سوچیں تبدیل ہو جائیں، وہ یہاں وہاں پہ لڑکوں کو یار بنا لی ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے میں پھر بتا دوں، لڑکیوں کے ڈاکٹر بننے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اگر دین محفوظ رہ سکتا ہو تو۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کی بیٹی قوم کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بن سکتی ہے تو قوم کی عورتوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے عالمہ بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ دیکھیے ام المؤمنین عائشہ ہیں، اور وہ کیا کہتی ہیں؟ لقد توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے، وما فی رفی من شیء، اس حال میں کہ میرے طاق میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یأکلہ ذو کبد، جس کو کوئی بھی جاندار کھا سکتا ہو۔ طاق تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ طاق کس کو کہتے ہیں؟ الماری کی طرح، یہ کہ تھوڑی سی جگہ جو بنی ہوتی ہے، جی کیا کہتے ہیں جی آج کل؟ نہیں کوئی ایسی جدید اب زمانہ ہے، کوئی نظر نہیں آ رہی کوئی جگہ جس کی مثال دے سکوں، برحال پرانے گھروں میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا،
جی کبوتر گھونسلے بھی بنا لیتے ہیں وہاں پہ آ کے. تو بہرحال ہاں یہ طاق بنتا ہے, یہ بالکل صحیح, یہ طاق بنتا ہے یہ. جی ہاں. تو بہرحال ایسی کوئی بھی دیوار کے ساتھ لکڑی لگا کے یا دیوار کے اندر تھوڑا سا سوراخ کر کے کوئی جگہ بنا لیتے ہیں چیزیں رکھنے کے لیے, یعنی کہ پرانے زمانے کی الماریاں. ٹھیک ہے جی. آپ الماریاں کیا بن چکی ہیں جی, کیا نام ہے جی اب ان کے؟ بھائی مجھے تو نام بھی نہیں آ رہا اس کا. اچھا بہرحال تو کہتے ہیں کہ میری اس الماری میں, میرے اس طاق میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی بھی جاندار کھا سکتا ہو, انسان کیا کوئی جانور کھا سکتا ہو. یعنی کہ اللہ کے رسول میرے لیے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے, یہ کہنا چاہتے ہیں. الا مگر شطر شعیرن, تھوڑے سے جو چھوڑ کے گئے تھے. کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ تھوڑے سے جو. فی رفن لی, وہ میرے طاق میں پڑے ہوئے تھے. فاکلت منہ, میں اس میں سے کھاتی رہی حتی طال علیہ, حتیٰ کہ میرے اوپر عرصہ دراز ہو گیا. ایک عرصے تک کھاتے رہے, ختم نہیں ہو رہے تھے. فقلتہ, میں نے کہا ان کو پکڑتے ہیں, ان کو ماپتے ہیں. ماپا ففانیہ, تو جلدی سے ختم ہو گئے. اللہ رب العزت کی طرف سے ایک برکت نازل ہو رہی تھی. جب تک انہوں نے ماپا نہیں ہے, ان کا حساب نہیں کیا, وزن نہیں کیا, تب تک وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے. لیکن جو ہی ان کا وزن کیا, ان کو ماپا, تو پھر جلدی سے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. تو اس سے کیا پتا چلا پھر ماپنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی کہ جب ہم بازار سے آٹا خریدیں, جو خریدیں, چاول خریدیں, پھر نہ ماپیں کیوں جی؟ بتائیں کیا کہا آپ نے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا آپ نے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے باقاعدہ کہ کیلو طعامکم, کہ اپنے غلے کو ماپ لیا کرو. یبارک لکم فیہ, تمہارے لیے اس میں برکت پڑے گی. نبی علیہ السلام تو ماپنے کی ترغیب دے رہے ہیں. تو علماء کرام کہتے ہیں اس حدیث سے مراد ہے کہ جب آپ بے کریں, خریدیں, تب ماپ کر لیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو. یہ نہیں کہ بعد میں آپ کہیں جی تو تھوڑا سے نکلے ہیں, وہ کہیں میں تو بہت زیادہ دیے تھے. شریعت جھگڑے ختم کرنا چاہتی ہے, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ماپنا چاہیے. لیکن جو آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں یا اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, انہیں نہ ماپنا بہتر ہے, برکت ہوگی. ماپ لیں تو گناہ نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں. پھر بھی اگر آپ ماپ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, گناہ نہیں ہے. لیکن اس انداز میں ایک برکت ہے کہ آپ فقیر آیا, آٹا اٹھایا اور چپ کر کے آپ نے دے دیا ماپے بغیر, تو اس میں ایک برکت ہے ہی نہیں. کہ اور اس حدیث سے مسئلہ کیا معلوم ہوا, ہمارے باب سے کیا تعلق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیروں والی زندگی گزاری ہے اور آپ کی بیگمات نے بھی فقیروں والی زندگی گزاری ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں تو آپ کی زندگی کے آخری 2-3 سالوں میں اللہ نے بڑا مال دیا تھا. جہاد ہوا, غزوات ہوئے, مال غنیمت آیا, اور کئی باغ تھے جو آپ کے کنٹرول میں تھے. خیبر کی زمینیں آپ کے کنٹرول میں تھیں, اور فدق کا باغ آپ کے پاس تھا. کون سا باغ؟ اور فدق کا باغ, جس کے اوپر آج کل بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں, سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ وہ چند دن پہلے بھی کسی نے کچھ کہا ہے, جن کو پتا ہے ان کو تو پتا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال فدق کا باغ جو ہے نا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باغ تھا. اب بات ہوگی, تھوڑا ہلکا سا میں اشارہ کر دوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. جب آپ فوت ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میرے ابا جی فوت ہو گئے ہیں اور ان کی زمین میں سے بطور بیٹی جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دیجیے. تو جناب صدیق نے کہا تھا کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ نبی جب فوت ہوتے ہیں تو ان کا کوئی بھی وارث نہیں بنتا, وہ جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے. وہ مال کیا ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول کہہ کے گئے ہیں. تو پھر اب کیا ہوگا؟ پھر یہ فیصلہ کیا گیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جیسے اللہ کے رسول اس مال میں کیا کرتے تھے ویسے ہی میں کروں گا. مال میرے کنٹرول میں رہے گا بطور حکمران, بطور خلیفہ. اس کی جو آمدنی ہوگی وہ تقسیم ہوگی اللہ کے رسول کی بیٹیوں میں, اللہ کے رسول کی بیویوں میں, باقی لوگوں میں. لیکن بطور مالک وہ زمین کسی کو نہیں ملے گی,
کسی کو بھی نہیں ملے گی. اچھا، اور عمر فاروق نے بھی یہی کچھ کیا، جناب عثمان نے بھی یہی کچھ کیا. اب کئی لوگ شور ڈالتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ناانصافی کی، حضرت فاطمہ پہ ظلم کیا، ان کی وراثت بنتی تھی ان کو نہیں دی، اور یہی کچھ عمر نے کیا، یہی کچھ عثمان نے کیا رضی اللہ تعالی عنہم. تو ہمارا ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ابو بکر صدیق نعوذ باللہ ظلم کر رہے تھے تو جناب علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، ظلم کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ اور کربلا میں جناب حسین نے تلوار اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ اٹھائی نا. تو جناب علی نے ابو بکر صدیق کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی اگر یہ ظلم تھا؟ دوسرے نمبر پہ اگر یہ ظلم تھا تو جب جناب علی کی اپنی حکومت آئی تو تب انہوں نے اس ظلم کا خاتمہ کیوں نہیں کیا؟ کہتے اپنے بیٹوں کو بلاتے حسن و حسین کو، آؤ بھائی اب میری اپنی حکومت ہے، یہ فدق کا باغ ہے، تمہاری ماں کا حصہ ہے، اب تم اس کے بیٹے کو پکڑ لو. انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو ابو بکر صدیق کرتے رہے، جو جناب عمر فاروق کرتے رہے، جو جناب عثمان کرتے رہے، بلکہ جناب حسن کی حکومت بھی آئی 6 مہینے کے لیے، انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو ابو بکر صدیق کرتے رہے تھے. تو اس لیے فدق کے معاملے میں جناب صدیق کے خلاف، جناب عمر فاروق کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں بالکل غلط ہیں. یہ صحابہ کرام سے بغض اور عداوت کی علامت ہیں، ورنہ انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو اللہ کے رسول کہہ کے گئے تھے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مال آخری وقتوں میں بہت آ رہا تھا، اور نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، باغ کی جب آمدنی آتی، کیا اذان کا ٹائم ہو گیا؟ تو جب باغ کی آمدنی آتی، توجہ سے سنیے گا ذرا، باغ کی آمدنی آتی تو کیا کرتے تھے، اس میں سے اپنی بیویوں کا سال کا خرچہ نکال لیا کرتے تھے. کتنی دیر کا خرچہ؟ پورے سال کا. جب پورے سال کا خرچہ نکال لیتے تھے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر گھر کے حالات کیوں اتنے خراب تھے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام جب آمدنی آتی صرف بیویوں کا خرچہ نکال لیتے، باقی اللہ کی راہ میں لگا دیتے. پھر کوئی نہ کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا، فقیر آ جاتے، مسکین آتے، پھر ان کو کہاں سے دیتے تھے؟ اپنے گھر سے لوگوں کو دے دیتے، اور گھر میں صورتحال یہ ہوتی کہ کئی دن تک آگ نہیں جلتی تھی. تو یہ صورتحال تھی. جی پڑھیں جی حدیث.